بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فقہ المعاملات مالیہ کورس کی ہماری یہ کلاس نمبر 9 ہے اور تیسرے ہفتے کی یہ پہلی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں بھی ہم اسی موضوع کو لے کر چلتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے کلاسز میں شروع کی تھی۔ جو موضوع شروع کیا تھا وہ تھا ٹائپس آف سیل کی یعنی تفصیلات، یعنی بیوع اور خرید و فروخت کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کا تعارف اور ان کے بنیادی اصول اور ضوابط۔ اس حوالے سے ہم نے جو پہلی قسم پڑھی تھی بیع صحیح، اور بیع صحیح کے تحت ہم نے چاروں پوائنٹس وغیرہ تفصیلات کے ساتھ اس کا مختصر سا خاکہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں بیوع کی، اس کو کہتے ہیں بیع موقوف، ٹھیک ہے، سسپینڈڈ سیل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں بیع موقوف۔ بیع موقوف کے تحت بنیادی طور پر 3 ہی نکات ہے، اور جو تیسرا نقطہ یا تیسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر پھر 4 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بیع موقوف کا پہلا پوائنٹ ہے اس کا مفہوم، مطلب۔ بیع موقوف کا دوسرا پوائنٹ ہے اس کی صورتیں، اور بیع موقوف کا تیسرا پوائنٹ ہے فضولی کی بیع کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے بیع موقوف کا، اس کے اندر پھر ہمارے پاس 3 پوائنٹ ہے، یہ تینوں اس فضولی کی بیع کے اندر آتے ہیں کہ فضولی کیا، کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، فضولی کی بیع کا کیا حکم ہے، اس کی کیا شرائط ہے، اصل اونر اور مالک کی اجازت وغیرہ سے متعلق 2-3 نقطے۔ تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بیع موقوف کی 3 پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بیع موقوف کا مفہوم۔ بیع موقوف کو عربی میں اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یوں کی جاتی ہے کہ بیع یتعلق به حق الغیر، بیع یتعلق به حق الغیر، یعنی ایسی خرید و فروخت، ایسی بیع جس کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا حق متعلق ہو۔ بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیع موقوف کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیع جو ہے تو صحیح، اس میں اصلاً اس کے اندر شرائط پائی جا رہی ہے، لیکن اس بیع کے اثرات اور اس بیع کے جو ایفیکٹس وغیرہ ہیں وہ ابھی تک اپلائی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کسی دوسرے شخص کی اجازت پر ڈیپینڈ کریں گے۔ اگر کسی دوسرے شخص نے اس بیع کی اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، پھر اس بیع پر بیع کے احکام اور اثرات اپلائی ہو جائیں گے، لیکن اگر اس دوسرے شخص نے اس بیع کی اجازت نہیں دی تو پھر یہ بیع ختم ہو جائے گی، یہ بیع پھر وجود میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیع موقوف، جو کسی دوسرے شخص یعنی خریدار اور فروخت کنندہ کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی اجازت پر جو سیل اور جو بیع ڈیپینڈ کرتا ہو اس کو کہتے ہیں بیع موقوف، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یا دوسرا پوائنٹ، بیع موقوف کی صورتیں۔ بیع موقوف کی بہت ساری صورتیں فقہاء نے لکھی ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے البحر الرائق میں تقریباً 29 صورتیں اس کی لکھی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بطور مثال دیتا ہوں، جیسے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، نابالغ، ناسمجھ، اس کے معاملات پر پابندی ہے۔ وہ اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے والد صاحب یا اس کا جو ولی یا گارڈین ہوتا ہے اس کی اجازت پر وہ بیع موقوف ہوتی ہے، تو وہ بیع موقوف ہے۔ بچہ اگر کوئی چیز بیچتا ہے، خریدتا ہے، اور اس پر پابندی ہے خرید و فروخت کی، تو وہ جو کانٹریکٹ کرتا ہے وہ اس کے والد صاحب یا اس کے ولی کی اجازت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، موقوف ہوگا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ یہ ایک صورت ہے اس کی۔ اسی طرح آپ کا مکان ہے، آپ نے 1 سال تک کے لیے کسی کو کرایہ پر دیا ہوا ہے، ابھی وہ سال مکمل نہیں ہوا اور آپ نے وہ مکان بیچ دیا، تو آپ
कि अपनी चीजें बेचे, लेकिन आपने 1 साल तक किराएदार को दिया हुआ है, तो किराएदार की इजाजत पर ये बेमौकूफ होगी। अगर वो राजी हो गया और कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ, किसी और जगह मकान ढूंढ लूंगा, आप ले ले मकान तो ठीक। लेकिन अगर वो राजी नहीं है, वो कहता है कि नहीं भाई मैं 1 साल तक नहीं जाऊंगा यहाँ से, तो वो बे फिर नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह जो मजनून किस्म के लोग होते हैं, यानी जो कुल्ली तौर पर मजनून है, उनकी बे तो दुरुस्त नहीं होती। लेकिन जो नाकिस तौर पर मजनून और पागल होते हैं, जिसको मातू कहते हैं, जिन पर दौरे पड़ते हैं, इस तरह की बीमार हो, जिनकी अकल सही काम न करती हो, तो उनकी बे भी उनके गार्डियन की इजाजत पर मौकूफ होती है। फजूली की बे भी असल ऑनर की इजाजत पर मौकूफ होती है। अब यही फजूली की बे जो है, इसके अंदर कुछ तफसीलात है, बाकी बे मौकूफ की सूरतें कोई इतनी ज्यादा तफसीली नहीं है, वो मुख्तलिफ मौके पर आती रहती है। हम जरा तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो बे मौकूफ की एक खास सूरत है, वो है बेफजूली की बे। वो चूंकि उस फुक़हा ने उस पर कुछ तफसीलात लिखी है और बहुत अहम पॉइंट है उसमें, तो उसको समझना जरूरी है। फजूली की बे के अहकाम, इसके तहत मैंने जैसे आपके सामने पहले अर्ज कर दिया था कि 4 पॉइंट है। एक तो ये कि फजूली है क्या चीज, क्या डेफिनेशन है, जरा समझाए फजूली किसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा कि फजूली की बे का हुक्म क्या है। तीसरे फिर शराइत, और चौथी फिर मालिक की इजाजत। हर एक को अलग अलग समझेंगे तो समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि फजूली किसको कहते हैं, फजूली कौन है। ये एक खास सिफत का नाम है, क्वालिटी का नाम है, कि जिसके अंदर पाई जाएगी वो आदमी फजूली है। ठीक है। फजूली की आप अरबी में इसकी आसान तारीफ यूं की जाती है कि मन यतसर्रफु बिहक्किल गैरि बिदून इज़्निन शरइय्यिन। मन यतसर्रफु बिहक्किल गैरि बिदून इज़्निन शरइय्यिन, यानी वो आदमी जो किसी दूसरे शख्स के हक में बगैर किसी शरई इजाजत के कोई अमल करता है, कोई तसर्रुफ करता है। क्या मतलब है इसका। मिसाल के तौर पर मैं हूं, ठीक है, मैं और अदनान साहब का एक मोबाइल है, मैं उनकी इजाजत के बगैर उनका मोबाइल किसी को बेच दिया। मैंने अदनान साहब का मोबाइल अदनान साहब की इजाजत के बगैर बेच दिया, तो मैंने उनके हक में, उनके मोबाइल में उनका हक है, तो मैंने उनके हक में तसर्रुफ किया, कॉन्ट्रैक्ट किया उनकी इजाजत के बगैर, जो कि शरअन जरूरी था। ठीक है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फजूली। सही है। तो ये है फजूली की तारीफ, कि जो आदमी, आसान अल्फाज में आपको बताऊं, कि जो आदमी अपनी चीज नहीं किसी दूसरे की चीज ऑनर की इजाजत के बगैर, मालिक की इजाजत के बगैर किसी को बेच देता है, किसी को किराए पर दे देता है, तो उसको कहते हैं फजूली। ये आदमी फजूली है भाई, इसने किसी और की चीज बेची। अब किसी और की चीज बेचना, इसका क्या हुक्म है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाइए कि बेफजूली का क्या हुक्म है। अगर एक आदमी ने दूसरे की इजाजत के बगैर उसकी चीज किसी को बेच दी, तो इसका क्या हुक्म है। मिसाल के तौर पर वही मिसाल ले ले आप, कि मैंने अदनान साहब की इजाजत के बगैर उनका मोबाइल किसी को बेच दिया, तो इस बे का, इस सेल का शरई हुक्म क्या है। इस बारे में फुक़हा के 2 ओपिनियन है, 2 राय है फुक़हा के। पहली राय फुक़हा शाफ़िइया और हनाबिला की है। उनके यहाँ ये बे बातिल है, बिल्कुल इसका कोई एतबार नहीं है, कल आदम बातिल, कोई असर नहीं होगा इसका। ये ऐसा है जैसे कि हुई नहीं है बे। तो जब बातिल है तो वो है कि इस पर तो आगे फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये बे ही गलत है, खत्म, वो है कि बे हुई ही नहीं। दूसरा ओपिनियन और दूसरी राय फुक़हा हनफिया और फुक़हा मालिकिया का है। फुक़हा हनफिया और मालिकिया फरमाते हैं कि नहीं भाई, ये बे बातिल और कल आदम नहीं है, बल्कि ये बेमौकूफ है, जिसकी तारीफ अभी आपने पीछे पढ़ी। क्या मतलब होगा। कुछ शराइत है जो आगे नंबर 3 में आ रही है, अगर वो शराइत पाई जाए तो फिर ये बेमौकूफ होगी, डिपेंड होगी असल मालिक की इजाजत पर।
یعنی عدنان صاحب کی اجازت پر. اگر انہوں نے اجازت دے دی تو یہ بے درست ہو جائے گی, اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو بے باطل ہو جائے گی. تو یہ حنفیہ اور مالکیہ کی رائے ہے. ٹھیک ہے, کہ اصل مالک یعنی بے منعقد ہو گئی, نافذ نہیں ہوئی. نافذ نہیں ہوئی کا مطلب یہ ابھی تک اس کے اثرات سامنے نہیں آئیں گے, لہذا مالک کی اجازت پر یہ ڈیپینڈ کرے. تو یہ تو حکم ہو گیا. اب فقہائے حنفیہ اور مالکیہ نے کیا کہا تھا کہ چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, اگر وہ شرائط موجود ہو تب یہ بے موقوف ہوگی, اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر یہ بے موقوف نہیں ہوگی. وہ شرائط کون سی ہے, وہ نمبر 3 میں آ. تو تیسرے پوائنٹ میں آپ آ جائیں. فقہائے حنفیہ عمومی طور پر ان شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی 4 شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے, وہ چاروں شرائط موجود ہوں گی تب فضولی کی جو بے ہے وہ تب ڈیپینڈ ہوگی اور موقوف ہوگی. اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو بے باطل, وہ بے پھر موقوف نہیں ہوگی. پہلی شرط, جس وقت فضولی بے کر رہا تھا اس وقت اس بے کی اجازت دینے والا کوئی شخص موجود ہو, یعنی اسی جگہ موجود نہ ہو لیکن دنیا میں موجود ہو. یہ پہلی شرط ہے. اس کو کہتے ہیں نا مجیز موجود ہو, مجیز. مثال کے طور پر میں عدنان صاحب کا موبائل بیچ رہا ہوں ان کی اجازت کے بغیر, تو وہ موجود ہے نا, کسی جگہ بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کی چیز بیچ دی تو ٹھیک ہے بھائی, یہ پہلی شرط موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کی چیز میں بیچ رہا ہوں یا جو میں چیز کانٹریکٹ کر رہا ہوں اس کی اجازت دینے والا شخص انسان موجود ہے. اگر کوئی بھی شخص موجود نہ ہو اس بے کی اجازت دینے والا تو وہ بے پھر باطل ہے, وہ پھر بے موقوف نہیں ہوگی. اس کی مثال لے لیجیے آپ. مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے جی, نابالغ بھی ہے اور غیر ممیز ہے, اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا, تو اس کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں نا. لیکن اس چھوٹے بچے نے اپنی 10,000 کی چیز 1,000 روپے میں بیچ دی, ٹھیک ہے جی, تو یہ بے باطل ہے, یہ بے موقوف نہیں ہے ولی کی اجازت پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بے ہے اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ محابات فاحشہ ہے. اتنی کم قیمت میں بچے نے چیز بیچی ہے, 10,000 کی چیز 1,000 میں, اس میں بچے کا نقصان ہے, لہذا ولی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو بچہ جس وقت چیز بیچ رہا تھا اس وقت اس کا کوئی مجیز نہیں ہے, اجازت دینے والا نہیں ہے. ہاں ولی زندہ ہے لیکن ولی اس بے کی اجازت نہیں دے سکتا. ولی تو صرف ان بیو اور ان کانٹریکٹس کی اجازت دے سکتا ہے جس میں بچے کا فائدہ ہو. اب اس میں بچے کا فائدہ نہیں ہے تو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا, تو اس کی اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے, لہٰذا یہ بے باطل ہے, بے موقوف نہیں. تو پہلی شرط کا خلاصہ کیا ہوا کہ جس وقت بے ہو رہی ہو اس وقت اس بے کی اجازت دینے والا کوئی شخص موجود ہو. نمبر 2, دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت اصل اونر جو ہے مالک اجازت دے رہا ہو خرید و فروخت کی یا اس بے کی. مثال کے طور پر میں نے عدنان صاحب کا موبائل بیچ دیا آج, اب 10 دن بعد وہ عدنان صاحب اجازت دے رہے ہیں, تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ خریدار بھی زندہ ہو, فضولی یعنی جس آدمی نے چیز بیچی ہے فضولی میں وہ بھی زندہ ہو, جو چیز اس نے بیچی ہے وہ بھی موجود ہو, خراب نہ ہوئی ہو, ٹھیک ہے, اور اگر قیمت کی شکل سامان کی صورت میں ہے تو وہ بھی موجود ہو, تو تب مالک کی اجازت درست ہوگی, ورنہ تو مالک کی اجازت درست نہیں ہوگی. خریدار مر چکا ہے یا فضولی مر چکا ہے اللہ نہ کرے, یا جو چیز بیچی تھی فضولی نے وہ چیز ختم ہو چکی ہے, ہلاک ہو چکی ہے, تو پھر تو مالک کی اجازت نہیں دے سکتا. تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس وقت مالک اس بے کی اجازت دے رہا ہے اس وقت یہ ساری چیزیں کیا ہو, موجود ہو. تیسری شرط, فضولی نے یہ چیز بیچتے ہوئے اصل مالک کے لیے بیچی ہو, اپنے لیے نہ بیچی ہو. اگر فضولی نے اپنے لیے چیز بیچ دی تو یہ بیع غیر مملوک ہے اور یہ باطل ہے. پھر میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں, 2 الگ الگ صورتیں ہیں, یہ بڑی باریک فروق ہے, لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ شریعت کی نظر میں وداؤٹ اونرشپ کوئی چیز بیچنا تو باطل ہے,
وداؤٹ اونرشپ اور ملکیت کے بغیر غیر مملوک چیز کو بیچنا شریعت میں باطل ہے. یہاں فضولی بھی تو بغیر مملوک کی وداؤٹ اونرشپ چیز بیچ رہا ہے, یہ کیوں باطل نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے, سمجھیے آپ. میں نے عدنان صاحب کا موبائل بیچا کسی کو, اور بیچتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ موبائل عدنان صاحب کا ہے, میں آپ کو بیچ رہا ہوں. تو میں نے کس کی طرف نسبت کی؟ عدنان صاحب کی طرف, اصل اونر کی طرف. یہ بے وداؤٹ اونرشپ نہیں ہے. کیوں؟ عدنان صاحب کے لیے بیچی ہے میں نے, اور وہ تو اس کا اونر ہے, تو لہٰذا یہ بے موقوف ہے. یہ ضروری ہے بے موقوف کے اندر, بے فضولی کے اندر. لیکن اگر میں نے عدنان صاحب کا موبائل بیچتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ میرا موبائل ہے, آپ کو 50,000 میں بیچتا ہوں, یہ بے باطل ہے, یہ بے موقوف نہیں ہے, یہ فضولی کی بے نہیں ہے, یہ وداؤٹ اونرشپ بے ہے کہ مالک تو عدنان صاحب ہے اور میں اپنے لیے بیچ رہا ہوں کہ بھئی یہ میرا موبائل ہے, میں آپ کو 10,000 میں 50,000 میں بیچتا ہوں, یہ بے باطل ہے. تو فرق کو سمجھیے آپ. حالانکہ دونوں میں اونرشپ نہیں ہے بیچنے والے کے پاس, لیکن پہلے میں وہ اصل اونر کا تذکرہ کر رہا ہے اور دوسرے میں اصل اونر کا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو پہلی صورت میں بے موقوف ہو جائے گی, دوسری صورت میں بے باطل ہو جائے گی. چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اصل اونر کی اجازت سے پہلے اس فضولی نے بے کو کینسل نہ کیا ہو. مثال کے طور پر میں نے عدنان صاحب کو موبائل آج بیچ دیا, ابھی تک عدنان صاحب نے اجازت دی نہیں ہے کہ میں نے اس کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا, تو اب عدنان صاحب اجازت نہیں دے سکتے, ختم ہو گیا وہ. تو لہذا یہ ضروری ہے کہ اصل مالک کی اجازت سے پہلے فضولی نے اس کانٹریکٹ کو ختم نہ کیا ہو. تو یہ 4 اہم شرائط ہے بے فضولی کے موقوف ہونے کے لیے, ڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے, ورنہ تو بے باطل ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف, مالک کی اجازت. اس بارے میں 2 نکات آپ سمجھ لیں. مالک کی اجازت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عدنان صاحب کی چیز ان کی اجازت کے بغیر بیچی ہے, تو یہ بے یہ کانٹریکٹ ان کی اجازت پر ڈیپینڈ کرے گی نا. اگر انہوں نے اجازت دے دی تو یہ بے ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ نہیں. تو ان کی اجازت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ وہ تو یا واضح الفاظ میں اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے بھائی شاہ صاحب میں نے اجازت دے دی, آپ نے میرا موبائل بیچا تھا, تو ٹھیک ہے یہ ہو گئی. یا واضح الفاظ میں اجازت نہ دے, دلالتاً اجازت دے دے. دلالتاً اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ان کے موبائل کے 50,000 روپے دے دیے, میں نے کہا عدنان صاحب آپ کا جو موبائل تھا 50,000 کا وہ میں نے بیچ دیا, یہ لے لیجئے پیسے. انہوں نے کچھ نہیں کہا, پیسے لے کے جیب میں رکھ لیے, تو بس ہوگی بے. کیوں؟ یہ دلالتاً اجازت ہی تو ہے, اجازت دے دی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے اجازت کی. اچھا ایک اور بات, وہ یہ سمجھیے ذرا, یہ اہم بات ہے, اسی مثال پر اس کو فٹ کرتے ہیں. میں نے عدنان صاحب کا موبائل ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بیچ دیا. عدنان صاحب کو پتہ چلا, ٹھیک ہے جی, انہوں نے اجازت دے دی, بے ہو گئی کمپلیٹ. عدنان صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں راضی ہوں, اور میں نے اس موبائل کی قیمت خریدار سے لے کر اپنے جیب میں رکھی تھی, جو بعد میں عدنان صاحب کو دوں گا, ابھی وہ میرے جیب میں ہے, اور عدنان صاحب نے اجازت دے دی ہے بے کی. تو اب میں جو پہلے فضولی تھا, میں پہلے فضولی تھا نا, میں نے عدنان صاحب کی اجازت کے بغیر چیز بیچی تھی تو میں فضولی تھا. لیکن اب عدنان صاحب نے اجازت دے دی تو اب میں کنورٹ ہو گیا وکیل میں. میں پہلے فضولی تھا, اب عدنان صاحب کی اجازت کی وجہ سے میں عدنان صاحب کا وکیل ہو گیا. اب میرے اوپر وکیل کے احکام اپلائی ہوں گے. وکیل کے کیا احکامات ہیں؟ مثال کے طور پر میرے جیب میں عدنان صاحب کے موبائل کی جو قیمت ہے, اگر وہ میری کوتاہی اور غفلت کے بغیر مجھ سے چوری ہو جاتے ہیں تو میں ضامن نہیں ہوں, اس کا میں نقصان نہیں بھروں گا. کیوں؟ میں وکیل ہوں عدنان صاحب کا, اور وکیل تو نقصان برداشت نہیں کرتا اگر اس نے گڑبڑ نہ کی ہو. تو اگر میں نے کچھ گڑبڑ نہیں کی اور چوری ہو گئی رقم, تو میں عدنان صاحب کے لیے ضامن نہیں ہوں, میں اس کو پیسے نہیں دوں گا. پھر ہاں اگر میں نے جان بوجھ کر خرچ کر دیے پھر تو الگ بات ہے نا, پھر تو میں دوں گا اس کو. تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے آپ. اس کے لیے فقہاء ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں. آپ میں سے جن ساتھیوں کو عربی آتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا, جنہوں نے کچھ نہ کچھ درس نظامی پڑھا ہے. اس کو کہتے ہیں الاجازت اللاحقہ کالوکالۃ السابقہ. میں یہاں لکھ لیتا ہوں, الاجازت اللاحقہ, کے بعد میں جو اجازت دی جائے
وہ کس کی طرح ہے؟ جیسے پہلے سے وکیل بنایا ہو. کالوکالۃ السابقہ. ٹھیک ہے. الاجازۃ اللاحقہ کالوکالۃ السابقہ. تو بہرحال یہ فضولی سے متعلق چند باتیں تھی. اب آگے آ جائیے. یہ فضولی 2 بار ہو گیا. بے صرف کو دیکھ لیجیے. ٹھیک. ایک اور قسم ہے فقہ میں سیل کی، ایک اور ٹائپ ہے، اس کو کہتے ہیں بیع الصرف، صاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کی ڈیفینیشن اور وضاحت آپ اگر انگلش میں کرنا چاہے تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایکسچینج آف گولڈ اینڈ سلور. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے صرف کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ انہی 2 چیزوں کا گرد گھومتی ہے، گولڈ اور سلور، سونا اور چاندی. ٹھیک ہے. سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ، چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، یا سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ. یہ 3 مشہور صورتیں ہیں نا اس کی. تو بہرحال تو یہ ہے بے صرف. اس کے تحت آپ نے یہ 8-9 نکات سمجھ کے ذہن میں رکھنے ہیں. اس پر میں نے شاید یہ سارے نکات میں نے پہلے مختصراً لکھے بھی تھے، میں تلاش کرتا ہوں پوسٹ مجھے مل جائے وہ بھی انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں. ذرا اس کو سمجھ لیجیے. آپ صرف کا کے بارے میں آپ نے 9 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. اس کا مفہوم کہ کیا مطلب ہے اس کی خاص شرائط. خاص شرائط میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بے اور سیل کے لیے کچھ تو عمومی شرائط ہے نا، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. شرائط انعقاد، شرائط نفاذ، شرائط لزوم، وہ سب تو ہم پڑھ چکے. وہ تو ہر قسم کی بے کے لیے ضروری ہے، لیکن خاص اس کانٹریکٹ کے لیے کیا کیا شرائط ہے وہ یہاں. پھر نمبر 3 صرف معافی ذمہ، آج کل کی ایک اصطلاح ہے، آپ کو سمجھنی چاہیے، اہم ہے. کون سی صورت بے صرف کی ہے اور کون سی نہیں ہے. سونا چاندی کے علاوہ جو قیمتیں وغیرہ ہوتی ہے، کرنسی وغیرہ لائک فلوس ہو گئے، تانبے وغیرہ کے، ان کی کیا رول ہے. کرنسی کی اور موجودہ جو نقود ہے اس کی کیا حیثیت ہے. چیک کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے گی. سفتجا کس کو کہتے ہیں، اور کرنسی کے ذریعے سونا خریدنا. تو یہ میں نے کوشش کی جتنی چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہے. تو یہ صرف اور تعارف نہیں ہے، اس کے تحت بہت سارے نکات ہیں. کوشش کرتے ہیں یہ اگر مکمل ہو جائے. چلے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں بے صرف کا مفہوم. بے صرف صاد را فا، صرف کا لغوی معنی آتا ہے ڈکشنری میں کوئی چیز خرچ کرنا، الٹنا پھیرنا. صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا کوئی چیز یا خرچ کرنے، دونوں کے معنی میں آتا ہے. لیکن فقہ کے اندر بے صرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو فقہاء کہتے ہیں اسم لبیع الاثمان المطلقہ. اسم لبیع الاثمان المطلقہ. اور بعض علماء یوں کہتے ہیں بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة واحد الجنسین بالآخر. آسان الفاظ میں اردو میں آپ کا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہی جو میں نے اوپر انگلش میں لکھا ہے اس کا ترجمہ، کہ وہ کانٹریکٹ جس میں سونے کا تبادلہ سونے کے ساتھ ہو، یا چاندی کا تبادلہ چاندی کے ساتھ ہو، یا سونے کا تبادلہ چاندی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں بیع الصرف. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ بیع الصرف. اور عربی تعریف کے اندر جو اثمان المطلقہ آتا ہے تو اس اثمان سے فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ ثمن سے مراد ثمن حقیقی ہے، یعنی سونا اور چاندی. تو خلاصہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونے کا سونے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا ہے، چاندی کا چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا سونے کا چاندی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بے صرف ہے. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کرنسی کا تبادلہ اگر سونے کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بے صرف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے صرف کے لیے ضروری ہے دونوں طرف سونا ہو، یا دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف چاندی دوسری طرف سونا ہو. یہ تو ایسی صورت نہیں ہے ایک طرف کرنسی ہے دوسری طرف سونا. بہرحال اس کی تفصیل مزید آگے آئے گی. مفہوم سمجھ میں آ گیا. اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آئیے، بے صرف کی خاص شرائط. بے صرف کی خاص شرائط 4 ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. پہلی شرط، مجلس عقد میں دونوں طرف کی چیزوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے. دا پلیس آف کانٹریکٹ میں
उसी जगह जहां आप बैठकर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दोनों जानिब की चीजों पर कब्जा करना जरूरी है। मैं और आप बैठे हुए सोने के साथ तबादला कर रहे हैं, सोने का सोने के साथ, तो दोनों चीजों पर फिलफोर कब्जा करें। चांदी का चांदी के साथ तो दोनों पर फिलफोर कब्जा करें, सोने का चांदी के साथ तो दोनों पर फिलफोर कब्जा करें। यही वजह है कि पीछे मैंने आपको बताया था कि जदीद आलात के जरिए जो खरीद और फरोख्त हो रही है कराची में और इस्लामाबाद में बैठे हुए दो आदमियों के दरमियान, वो बेसरफ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कब्जा कैसे करेंगे फिर? हाँ, एक सूरत हो सकती है कि मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, आप कराची में, मेरा वकील आपके पास बैठा हुआ है, वो मेरा वकील आपके पास बैठ के उधर चीज पर कब्जा कर ले और मेरी चीज आपको कब्जे में दे दे, तो वो अलग बात है। तो बहरहाल पहली शर्त क्या हुई कि द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही दोनों चीजों पर कब्जा हो जाए। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि उमूमी तौर पर फुक़हा आम सूरत हाल में कब्जे का मतलब ये लेते हैं कि आप किसी को कह दे कि बस ये चीज आपके इख्तियार में है, आप इसमें हर किस्म का काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको तखलिया कहते हैं ना, तखलिया। लेकिन यहाँ फुक़हा फरमाते हैं कि बेसरफ में सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप किसी को कह दे कि भाई ये देखो मेरी दुकान में पड़ी हुई है, जब चाहो आके ले लो। नो, अल कब्ज़ बिल बराजिम जरूरी है, बाकायदा हाथ में लेकर कब्जा करना जरूरी है। ठीक है, बेसरफ के अंदर क्या जरूरी है? अल कब्ज़ बिल बराजिम, बाकायदा हिस्सी तौर पर हकीकी कब्जा जरूरी है। बहरहाल तो पहली शर्त क्या हुई कि मजलिस अक़द के अंदर दोनों चीजों पर कब्जा हो जाए। दूसरी शर्त इसको कहता है तमासुल और बराबरी, यानी तमासुल और बराबरी, दोनों तरफ की चीज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये सिर्फ उस सूरत में है जब दोनों तरफ की चीज की जिन्स एक हो। जैसे दोनों तरफ सोना है तो बिल्कुल बराबरी जरूरी है, वरना सूद लाजिम आएगा अगर एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा। इसी तरह दोनों तरफ सिल्वर है, चांदी है, तो भी दोनों तरफ बराबरी जरूरी है। हाँ, अगर दोनों तरफ की जिन्स बदल है, तब्दील है, एक तरफ चांदी है दूसरी तरफ सोना है, तो फिर ये दूसरी शर्त नहीं है लाजिम, फिर बराबरी जरूरी नहीं है, फिर कम ज्यादा हो सकता है। 1 तोला सोना है और 100 तोला चांदी है तो ठीक है, वो जिन्स तब्दील होगी तो फिर कमी बेशी हो सकती है। तो दूसरी शर्त क्या जरूरी है कि दोनों तरफ की चीज बराबर हो, तब कि जब दोनों तरफ सोना है या दोनों तरफ चांदी है। ये होगी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, खियार शर्त नहीं रख सकता कोई भी पार्टी अपने लिए। खियार शर्त आगे हम जाके पढ़ेंगे, ये एक खास किस्म का ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसका मतलब ये होता है कि मैं दुकानदार से कपड़ा खरीदता हूं, मैं उसको कहता हूं कि भाई साहब मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो, अगर इन 3 दिनों में मैं गौर करूंगा, मुझे पसंद आ गया तो रख लूंगा, वरना तो वापस कर दूंगा। इसको कहते हैं खियार शर्त। मजीद तफसील आगे आएगी। तो ऐसा कोई खियार, ऐसा ऑप्शन अपने लिए कोई भी पार्टी बेसरफ में नहीं रख सकती, इसे रखिएगा। हाँ, बाकी खियार रुयत वगैरह, खियार ऐब, वो तो हो सकता है ना, वो तो अलग बात है, वो बात की तफसीलात। लेकिन खियार शर्त अपने लिए कोई नहीं रख सकता कि भाई मुझे 3 दिनों की मोहलत दे दो, मैं पसंद करूंगा। नो, फिलफोर कब्जा करना जरूरी है, तो आप खियार शर्त कैसे रखेंगे? बहरहाल तीसरी शर्त भी हो गई। चौथी और आखिरी शर्त, किसी एक जानिब की चीज की वसूली के लिए टाइम मुकर्रर न किया जाए। इसको फुकाहा कहते हैं अदमुल अजल। अदमुल अजल, टाइम फिक्स न किया जाए किसी एक चीज की वसूली के लिए। क्यों? ये भी तो उसी दूसरी शर्त का या पहली शर्त का नतीजा है ना, रिजल्ट है। पहली शर्त क्या थी कि दोनों जानिब की चीजों पर फिलफौर कब्जा किया जाए। तो अगर आप किसी एक चीज की वसूली के लिए टाइम रखेंगे तो कब्जे में तो गड़बड़ होगी। मैंने आपको सोना दे दिया और आप मुझे कह रहे हैं कि आपका सोना मैं यकम को दे दूंगा, तो एक जानिब तो कब्जा नहीं हुआ। हमने तो पढ़ा था कि एक ही मजलिस में दोनों जानिब कब्जा जरूरी है, तो इसलिए किसी एक जानिब की चीज के लिए भी टाइम फिक्स नहीं किया जा सकता, उधार नहीं रख सकते आप, दोनों जानिब की चीज पर फिलफौर कब्जा करो। तो ये है 4 अहम शराइत, खास शराइत बेसरफ से मुताल्लिक। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ।
सरफ माफी जिम्मा, कि सरफ माफी जिम्मा है क्या चीज? मफहूम इसका यूं हो सकता है कि ऐसी चीज के अंदर बेसरफ करना जो पहले से इंसान के जिम्मे लाजिम हो, उसमें बेसरफ करना। ऐसी चीज में बेसरफ करना जो पहले से किसी इंसान के जिम्मे लाजिम हो, किसी एक जानिब जिम्मे में लाजिम हो या दोनों जानिब के जिम्मों में लाजिम हो। ये तो इसका मफहूम है सिंपल सा। ऐसी चीज के अंदर बेसरफ करना जो पहले से किसी इंसान के जिम्मे लाजिम हो। इसकी दो सूरतें बनती है, वो दो सूरतें आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई सरफ माफी जिम्मा क्या भला है। ये दो सूरतें जरूरी है ज़हन में रखना। पहली सूरत, पहली सूरत यह है कि किसी एक शख्स के जिम्मे पहले से कोई चीज लाजिम है और उसमें बेसरफ किया जाए। एक शख्स के जिम्मे कोई चीज पहले से लाजिम है और उसमें बेसरफ किया जाए। मिसाल, मैं हूं और अदनान साहब है। अदनान साहब ने मुझसे 2-3 महीने पहले 1 तोला सोना बतौर कर्ज लिया था। क्या ख्याल है, ये सोना उनके जिम्मे लाजिम है कि नहीं? बिल्कुल लाजिम है। अब मैं इस सोने के अंदर जो अदनान साहब ने मुझसे कर्ज के तौर पे लिया था और उनके जिम्मे लाजिम है, मैं उसी सोने में अदनान साहब के साथ बेसरफ करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर अदनान साहब मुझे कहते हैं कि भाई शाहद साहब, आपके मेरे ऊपर जो 1 तोला सोना लाजिम है, ठीक है, कर्ज, उसमें बेसरफ यूं करते हैं कि आप मुझसे 100 तोला चांदी ले ले और वो 1 तोला सोना मेरे लिए छोड़ दे। तो वो मुझे 100 तोला चांदी दे रहे हैं और जो उनके जिम्मे मेरा 1 तोला सोना था वो उनका हो जाएगा। तो ये है सरफ माफी जिम्मा। यानी ऐसी चीज में हमने बेसरफ कर ली जो अदनान साहब के जिम्मे लाजिम था 1 तोला सोना, और अब वो मुझे उसके बदले में चांदी दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? सरफ माफी जिम्मा। तो क्या ये जायज है या नहीं? तो उलमा कहते हैं जायज है, लेकिन इसके लिए 2 शराइत जरूरी है, बहुत अहम शराइत है, ध्यान में रखिए इसको। पहली शर्त, इसको आजकल उलमा करेंसी वगैरह और ये जो मौजूदा नोट है ना, इन पर भी बात सूरतों में अप्लाई करते हैं, तो वहां बाद में देखेंगे। पहले यहां देखिए आप कि ये जो पहली सूरत मैंने आपको बताई, इसके दुरुस्त होने के लिए कितनी शराइत जरूरी है? 2, और दोनों हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है उससे मुस्तंबत है। देखिए, पहली शर्त तो ये लाजिम है कि जिस दिन मैं अदनान साहब के साथ बेसरफ कर रहा हूं और उनसे 100 तोला चांदी या जितने भी चांदी में ले रहा हूं, ठीक है, तो सोने की कौन सी कीमत का एतबार होगा? तो कहते हैं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी दिन सोने की बाजारी कीमत को देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अदनान साहब ने मुझसे 1 महीना पहले सोना लिया था 1 तोला। उस वक्त 1 तोला सोना के बदले में 90 तोला चांदी आता था। आज मैं उसके साथ बेसरफ कर रहा हूं तो आज आ रहा है उस 1 तोला सोना के बदले में 100 तोला चांदी। कितनी वैल्यू होगी? तो अभी मार्केट वैल्यू के मुताबिक देना लाजिम है। वो मुझे इतना ही चांदी देगा जितना आज उस 1 तोला सोना के बदले में मार्केट में मिल रही हो। कम ज्यादा नहीं दे सकता। हम अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। समझ आया कि आज 1 तोला सोना के बदले में जितना चांदी आ रहा है उतना ही वो मुझे देगा। तो इसको कहते हैं यौमुल अदा की मार्केट वैल्यू। यौम क्या कहते हैं? सअर यौमिल अदा का एतबार होगा। सअर यौमिल अदा। और दूसरी अहम शर्त क्या है कि जिस प्लेस में हम कांटेक्ट कर रहे हैं उसी प्लेस में मैं मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लूं। कैसे? 1 तोला सोना तो मैंने पहले से उनको दिया हुआ है, वो तो उनके कब्जे में है। उसके बदले जितनी चांदी वो मुझे दे रहा है वो सारी की सारी चांदी मुझे दे दे और मैं उस पर कब्जा कर लूं, वरना कॉन्ट्रैक्ट खराब हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1 तोला सोने के बदले में 100 तोला चांदी आ रहा है, वो मुझे कह रहे हैं हाँ ठीक है 100 तोला दे रहा हूं, लेकिन 50 आज दे दे और 50 कल दे रहा है, तो फिर दुरुस्त नहीं है। क्यों? 50 आज दे दिया तो बाकी 50 में तो मेरा कब्जा नहीं हुआ, और बेसरफ के अंदर तो दोनों तरफ कब्जा जरूरी है।
تو خلاصہ کیا ہوا دوسری شرط کا کہ سونے کے بدلے میں جو چاندی وہ مجھے دے رہے ہیں وہ مکمل طور پر ابھی قبضے میں دے دیں. تو یہ دوسری عام شرط ہے تاکہ بیع الدین بالدین لازم نہ آئے. بہرحال یہ بھی حضرت ابن عمر کے حدیث سے مستنبط ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی پہلی صورت صرف معافی ذمہ کی. صرف معافی ذمہ کی دوسری صورت دیکھ لیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں جانب کی چیز ذمہ میں لازم ہے. دونوں جانب کی چیز کیا ہے؟ ذمہ میں لازم ہے. کیا مطلب اس کا؟ اسی عدنان صاحب کو لے لے آپ. مثال کے طور پر عدنان صاحب نے 2 مہینے پہلے مجھ سے 1 تولہ سونا لیا تھا بطور قرض. ٹھیک ہے جی. اور پھر کسی طرح میں نے ان سے سمجھ لیجیے 1 تولہ سونا یا سلور لے لے زیادہ اچھا ہے. میں نے ان سے 100 تولہ سلور ان کی دکان سے اٹھا کر لے آیا بطور قرض یا ویسے ہی اٹھا کے لے آیا. تو ان کے پاس میرا 1 تولہ سونا لازم ہے ان کے ذمہ جو مجھے دیں گے اور میرے پاس ان کے 100 تولہ چاندی ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہے میں ان کو دوں گا. تو دونوں طرف کی چیز ذمے میں لازم ہے اور ہم ان دونوں میں آپس میں صرف کر رہے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ عدنان صاحب آپ کے پاس میرا 1 تولہ سونا ہے اور میرے پاس آپ کا 100 تولہ چاندی ہے. چلو دونوں میں بے صرف کر لیتے ہیں. وہ جو میرا سونا تھا وہ آپ کا ہو گیا اور وہ جو آپ کی چاندی میرے پاس ہے وہ میری ہو گئی. تو قبضہ تو پہلے سے ہے ہمارا. تو اس کو کہتے ہیں صرف معافی ذمہ من جانبین. ٹھیک ہے. تو یہ صورت کیا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی صورت تو عمومی طور پر فقہاء نے اجازت دی ہے. دوسری صورت کو فقہاء شافعیہ نے ممنوع لکھا ہے کہ یہ صورت جائز نہیں ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. اور فقہاء مالکیہ اس کی اجازت دیتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کہ دونوں جانب کا جو قرضہ ہے یا اس کی وصولی کی ڈیٹ آ چکی ہو. مثال کے طور پر آپ کے اوپر جو سونا لازم تھا اس کی وصولی کی کوئی ڈیٹ تھی یا اس طرح. تو بہرحال ڈیٹ آ چکی ہو اس کی وصولی. تو یہ انہوں نے شرط لگائی ہے. حنفیہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. حنفیہ نے کہا ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ڈیٹ آئی ہو نہ آئی ہو دونوں میں بے طرف درست ہے لیکن شرائط وہی ہے جو پہلے ہم نے پڑھی تھی. ایک جس دن میں اور عدنان صاحب کانٹیکٹ کر رہے تھے صرف کا اس دن کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق کریں گے. اور دوسری وہی بات کہ مکمل طور پر تصفیہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جو 2 شرطیں ہم نے پہلی صورت کے لیے پڑھی تھی وہی 2 شرطیں اس کے لیے بھی. تو بہرحال یہ ہو گئی بنیادی طور پر یہ ایک صورت ہے نمبر 4 والی. مختصراً اس کو دیکھ لیجئے. یہ مختصر سے نقطہ ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے یہ کہ کون سی صورت بے صرف کے اندر ہے کون سی نہیں. تو آپ کہیں گے بھائی آسان سی سمپل بات ہے. وہ تو ہم نے ڈیفینیشن میں آپ نے بتا دیا کہ دونوں طرف سونا ہے دونوں طرف چاندی ہے یا ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی ہے. تو یہی 3 صورتیں ہیں نا بے صرف کی. تو پھر اس سوال کا کیا مطلب کہ کون سی صورت بے صرف کی ہے کون سی نہیں ہے؟ اس کا مطلب فقہاء سونے کے اندر بھی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں. سونے کے اندر بھی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو آپ الگ الگ نکات میں سمجھے. پہلا پوائنٹ فقہاء فرماتے ہیں کہ سونا چاندی وغیرہ سکوں کی شکل میں ہو تو بھی اس میں بے صرف ہوگی. سکوں کی شکل میں ڈلی اور اینٹ وغیرہ کی شکل میں ہو تو بھی وہ بے صرف ہے. اور وہی بے صرف کے احکام اپلائی ہوں گے جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دیے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ لیکن اگر سونا چاندی برتنوں کی شکل میں ہے زیورات کی شکل میں ہے تو پھر ہار ہے لوٹا بنا ہوا ہے سونے کا یا کوئی ہار ہے انگوٹھی ہے ان چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. اگرچہ سونا ہے چاندی ہے لیکن ان کا تبادلہ ہو رہا ہے تو کیا یہ بے صرف ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ صرف اس صورت میں کہتا ہے کہ یہ بے صرف نہیں ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک ہار دے رہا ہوں آپ مجھے سونے کا اور آپ مجھے صرف ایک انگوٹھی دے رہے ہیں کہتے ہیں جائز ہے. ان کے نزدیک کمی بیشی جائز ہے. حالانکہ یہ تو دونوں طرف سونا ہے تو سود ہونا چاہیے. لیکن جمہور اور ائمہ اربعہ کی رائے یہ ہے کہ برتنوں کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو سکہ ہو ڈلی ہو اینٹ ہو جس شکل میں بھی ہو وہ بے صرف ہے اگر تبادلہ ہو رہا ہے. بس یہ ضروری ہے دونوں طرف سونا ہے دونوں طرف چاندی ہے یا ایک طرف سونا دوسری طرف چاندی. ہاں ایک اور چھوٹا سا نقطہ وہ یہ ہے
کہ فقہائے مالکیہ اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں نا کہ اگر ایک طرف سونے کا زیور ہے اور دوسری طرف سونے کی اینٹ ہے تو زیور پر جو اضافی رقم لگی ہوئی ہے وہ اضافی طور پر لی جا سکتی ہے. وزن میں تو برابری ہوگی نا. مثال کے طور پر 1 تولہ سونا کا ہار ہے تو اس کے بدلے میں 1 ہی تولہ سونا کا اینٹ لیا جائے گا, کمی بیشی نہیں ہو سکتی. لیکن مالکیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی سونا تو برابر ہوگا لیکن زیورات پر جو اضافی رقم لگی ہے, زیورات بنانے پر رقم پیسے لگتے ہیں نا, تو وہ لیے جا سکتے ہیں. یہ صرف فقہائے مالکیہ اور حنابلہ کے ہیں. شافعیہ اور حنفیہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں نو, بالکل برابر سرابر ضروری ہے بس. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ ہے بنیادی طور پر. یہ چوتھا پوائنٹ تھا کہ کون سی صورت بے سرب میں ہے کون سی نہیں. 5ویں پوائنٹ سے انشاءاللہ پھر کل دیکھیں.